اور ہمارے سامنے بخاری شریف کا وہ جملہ بھی موجود ہے، حدیث نمبر 5358۔ اسی طرح کا معاملہ نا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب اس طرح کا معاملہ آیا نا، اس وقت حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ متوجہ ہو کر فرمایا کہ کیا تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ یہ حدیث نہیں ہے، اللہ نور سما ترکنا صدقہ؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ تو کیسے ہو سکتا تھا پھر اگر حدیث موجود ہوتی؟ ابو بکر صدیق حدیث کی مخالفت کرتے؟ اور آپ کی ہی کتاب شیعہ حضرات کی نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202 وہاں لکھا ہے جی مولا علی جو ہے نا وہ خلاف شریعت جو کام ہے نا کرنے والوں کو جو ہے نا وہ آگ میں جلایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق نے جی جو فتح کرنا وہ غصب کر لیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں فتح کو غصب کر لیا تھا تو جناب حضرت مولا علی کا فرض تھا نا کہ وہ فتح کو تقسیم کر دیتے۔ اس وقت کون سا اس کے وارث موجود نہیں تھے، اور اس ظلم کو اور وہ نجائز بات تھی وہ اپنے دور خلافت میں ختم کر دیتے، کیونکہ خود حضرت علی مولا فرماتے ہیں کہ امام کے لیے 5 امر ضروری ہیں: خوب واز کرنا، لوگوں کو خیر خواہی میں خوب قوت جو ہے نا وہ صرف کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا، اور سزاؤں کے حقداروں کو سزائیں دینا، حقداروں کو ان کے حقوق واپس لٹانا۔ اور دوسری کتاب آپ کی رجال کا حضرت علی کا ارشاد بھی مذکور ہے کہ خلاف شرع کام جو میں کرتے دیکھوں اگر کسی کو تو میں اس کو آگ میں جلاتا ہوں۔ اگر جو فتح نہ دینا خلاف شریعت تھا تو آپ اس ظلم کو رکھوا دیتے، نجائز بات چلی آ رہی تھی آپ ختم کرا دیتے، آپ فتح کو تقسیم کر دیتے، تاکہ حقدار تو موجود تھے نا۔ لیکن مولا علی نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ مولا علی جانتے تھے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ انبیاء جو ہے نا وہ اپنے مال کا کسی کو وارث نہیں چھوڑ کے جاتے۔